السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام پلوشہ ہے۔ آج میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا بوجھ اتارنے جا رہی ہوں، وہ بوجھ جو میری زندگی میں موجود ہر دکھ اور ہر پریشانی سے زیادہ بھاری ہے۔ اس وقت میں عمر کے اس حصے میں ہوں جب انسان خود عزت کے ساتھ اپنی آخری آرام گاہ کے لیے دعا کرتا ہے، مگر مجھے تو جینے اور مرنے دونوں سے ڈر لگتا ہے۔ اگر میرا ایک مسلمان گھرانے سے تعلق نہ ہوتا تو میں وصیت کر دیتی کہ مجھے مرنے کے بعد بے شک جلا دیا جائے مگر قبر میں نہ دفنایا جائے، کیونکہ میں نے ایک ایسا ظلم کیا ہے جس کی معافی ممکن نہیں ہے۔ میں نے سرحد کے نہایت امیر گھرانے میں جنم لیا، شکل و صورت میں بے مثال اور انمول تھی۔ میری شادی بھی ایسے خاندان میں ہوئی جو دولت اور عزت میں ہم سے زیادہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہی رحمتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 6 بیٹے عطا کیے۔ سسرال میں میری بہت زیادہ عزت تھی۔ میری ساس مجھے سر آنکھوں پر بٹھاتی تھی۔ مجھے اپنے بچوں میں رضا سب سے زیادہ پیارا تھا۔ پڑھائی مکمل ہونے کے بعد میرے شوہر نے کاروبار کے سلسلے میں اسے جرمنی بلا لیا۔ رضا کی جدائی سے بہت زیادہ دکھی تھی، مگر یہ میرے بیٹے کے مستقبل کا سوال تھا۔ اس مرتبہ جب سردیوں میں رضا جرمنی سے آیا تو بہت خوش اور نکھرا نکھرا نظر آیا، مگر کبھی کبھی بولتے بولتے خاموش ہو جاتا۔ عجیب بات یہ تھی، اس مرتبہ باپ کے اصرار کے باوجود واپس جرمنی جانے کے موڈ میں نہیں لگ رہا تھا۔ میں اس دن آنگن میں بیٹھی دھوپ سیک رہی تھی۔ میری خاص خادمہ زرجانہ آئی اور رازدارانہ انداز میں بولی، بیگم صاحبہ، رضا صاحب کا شانوں سے چکر چل رہا ہے۔ یہ بات سنتے ہی مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے کانوں میں سیسا انڈیل دیا ہو۔ میں نے سوچے سمجھے بغیر اس کے منہ پر تماچا مار دیا۔ کمینی، تیری یہ جرت، مزید بکواس کی تو تیری زبان کاٹ لوں گی۔ میں اسے گالیاں بک رہی تھی۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ اسے اپنے پاس کھڑا دیکھ کر مجھے مزید غصہ آ گیا۔ بے حیا تو میرے سامنے سے چلی کیوں نہیں جاتی؟ میرے ان الفاظ کے جواب میں اس نے آہستہ سے کہا، مالکن یہ سچ ہے۔ اس کی بات پر مجھے دوبارہ جلال آ گیا۔ دل میں آیا کہ اس کے ٹکڑے کر دوں، مگر میں نے اسے جھٹک کر وہاں سے روانہ کر دیا۔ شانو کا باپ ہمارے گھر ملازم تھا اور شانو کی ماں بھی ہمارے گھر صفائی وغیرہ کے لیے آتی تھی۔ شانو ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی اور شانو تھی بھی بہت خوبصورت، گندمی رنگت، لمبے بال، بڑی بڑی کالی آنکھیں، گلابی ہونٹ اور گال پر چھوٹا سا سیاہی مائل گوشت کا ابھار، جسے تل نہیں کہا جا سکتا تھا کیونکہ یہ تل سے بڑا تھا، لیکن شانو کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا۔ شانو کی واحد بدقسمتی یہ تھی، وہ ایک غریب ملازم کی بیٹی تھی، اور دوسری خرابی میرے بیٹے رضا کے ذہن میں تھی۔ مجھے اپنے بیٹے کی عقل پر حیرت تھی جو ایک نوکر کی شادی شدہ بیٹی کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ شانو کے ماں باپ نے اس کی آگ لگانے والی خوبصورتی کے ڈر سے اپنے ہی خاندان میں کسی بیمار بوڑھے سے اس کی شادی کر دی تھی۔ مجھے یاد ہے جب وہ شادی کے بعد آئی تو میں نے اس کی ماں سے کہا تھا کہ اس کے لیے تمہیں بیمار بوڑھا ہی ملا تھا، تو ماں کی بجائے شانو نے کہا، مالکن وہ بہت اچھا ہے، میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ میں نے کہا تھا، اچھا پھر تو ٹھیک ہے۔ اب زرجانہ کیا بےہودہ بات کر رہی تھی۔ اس واقعے کو ابھی ایک ہفتہ بھی نہ گزرا تھا۔ ایک دوپہر میرا پیارا بیٹا رضا شانو کا ہاتھ پکڑے میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اماں، میں اس کے بنا نہیں رہ سکتا۔ میں نے شانو سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں نے اس کے شوہر بوڑھے سے بات کر لی ہے، بچہ ہونے کے بعد وہ اسے طلاق دے دے گا، پھر یہ عدت کے دن یہیں گزارے گی، پھر میں اس سے نکاح کر لوں گا۔ آپ اسے اپنے ساتھ رکھیں، کسی اور کو ابھی اس کی خبر نہ ہونے دیں۔ میں شادی کے بعد اسے اپنے ساتھ جرمنی لے جاؤں گا۔ اس کے لہجے کا استحکام مجھے حیران کر گیا تھا۔ میں نے شانو کی طرف دیکھا، وہ بالکل خاموش کھڑی تھی۔ اس گفتگو کے دوران اس نے ایک مرتبہ بھی آنکھیں اوپر نہیں اٹھائی تھیں۔ رضا پیار سے بولا، ماں کیا آپ میرے لیے اتنا بھی نہیں کریں گی؟ رضا نے بڑی محبت اور امید بھرے لہجے میں سوال کیا۔ اسے میری کیفیت کا اندازہ نہیں تھا۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا تھا، کیوں نہیں، تمہارے لیے جان بھی دے سکتی ہوں، تم فکر مت کرو۔ رضا میری بات سن کر گویا کھل اٹھا تھا۔ اس نے جھک کر میرے ہاتھ چومے اور شانو سے مخاطب ہوا، اب تم ہر وقت اماں کے ساتھ رہنا، یہ تمہارا ایسا خیال رکھیں گی جیسے میرا خیال رکھتی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے نفرت کے ساتھ شانو کے بالوں کو پکڑ کر جھٹکا دیا اور کہا، بس ذات تجھے تھوڑی سی بھی شرم نہیں آئی؟ بغیرت تو کیسی عورت ہے؟ وہ تکلیف کے سبب کرانے لگی اور روتے ہوئے بولی، بیگم صاحبہ، یہ سب آپ کے بیٹے کا قصور ہے۔ میں نے تو کبھی اپنے شوہر کے علاوہ کسی مرد کے بارے میں سوچا تک نہیں۔
آپ لوگ تو بڑے ہو، جو چاہو کر سکتے ہو۔ رضا صاحب میرے شوہر سے زبردستی طلاق دلوا رہے ہیں۔ میں نے انہیں بتایا بھی تھا میں امیر سے ہوں، مگر انہیں اس بات پر اثر نہیں۔ میں بھلا کیا کر سکتی تھی؟ شانو کی باتوں سے صاف عیاں تھا کہ اسے اپنے شوہر سے بہت پیار ہے۔ اس بات پر بھی مجھے اپنے بیٹے کی توہین کا احساس ہوا۔ پھر میں نے سوچا یہ فریب کر رہی ہے۔ میں نے اسے جھٹکتے ہوئے کہا چل بذات میں تجھے پھر دیکھوں گی۔ میں نے اس سے برابر والے کمرے میں جانے کو کہا۔ پھر میں رضا کے پاس گئی اور رضا سے کہنے لگی بیٹا مجھے تم سے اس بیوقوفی کی امید بالکل بھی نہ تھی۔ اسی وقت میں تمہیں اس 2 ٹکے نکرانی کے سامنے کچھ نہ کہہ سکی تھی، مگر اب اتنا تو سوچو اگر تمہارے باپ اور بھائیوں کو معلوم ہوگا تو وہ کیا سوچیں گے؟ رضا کہنے لگا امی جان بڑے بھائیوں سے میں نے بات کر لی ہے، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، سب میری خوشی میں خوش ہیں، صرف بابا کو معلوم نہیں ہے۔ انہیں بھی میں جرمنی جا کر سب کچھ بتانے کی کوشش کروں گا، امید ہے بابا کو بھی کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ میں نے غصے میں کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ بذات ماں بننے والی ہے۔ رضا بولا اماں مجھے سب پتہ ہے، میں بچہ پیدا ہونے کے بعد ہی اس کے ساتھ نکاح کروں گا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے ماں، میں اس سے بہت زیادہ پیار کرنے لگا ہوں، پلیز آپ بھی مان جائیے نا۔ میں نے کہا تم نے بھائیوں کے سہارے پر اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے اور وہ بد نصیب شانو تو اپنے شوہر کے لیے آنسو بہا رہی ہے۔ اماں وہ ٹھیک ہو جائے گی، اس بیچاری نے تو ابھی دیکھا ہی کیا ہے، میں اتنی خوشیاں دوں گا کہ وہ سب کچھ بھلا دے گی۔ رضا میرے دونوں ہاتھوں کو چومتے ہوئے کہنے لگا میں بالکل بے بس ہوں، میں اس سے بے حد پیار کرتا ہوں۔ اس وقت میں اپنے بیٹے سے ہار گئی تھی اور شانو کو اپنے پاس رکھنے کی حامی بھر لی تھی، اور ویسے بھی رضا کے 5 بھائی اس کے ساتھ تھے۔ کچھ دنوں بعد میرا بیٹا رضا جرمنی چلا گیا اور شانو میرے ساتھ رہنے لگی۔ میں نے محسوس کیا میری باقی تمام بیٹے شانو کا ایسا خیال رکھتے تھے جیسے وہ واقعہ ان کی بھابھی ہو۔ میری بہو بھی اس کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی، مگر میں ہر وقت جلتی اور کٹتی رہتی تھی۔ شانو کو تکلیف دینے اور اس کی بے عزتی کرنے کا کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیتی تھی۔ ایک رات میری بہو نے کمرے میں آ کر بتایا کہ شانو کی طبیعت خراب ہے۔ میں نے نفرت سے کہا تھا زہر دے دو اسے۔ وہ بولی اماں آپ اسے اس قدر نفرت کیوں کرتی ہیں؟ اس سارے معاملے میں اس بیچاری کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ بیچاری ان حالات میں پھنس گئی ہے۔ ویسے بھی رضا ہم سب کو بہت زیادہ پیارا ہے، اس لیے ہم شانو کا خیال رکھتے ہیں، بہتر یہی ہوگا آپ بھی رضا کی خاطر اسے اپنی بہو تسلیم کر لیں۔ یہ کہہ کر میری بڑی بہو چلی گئی اور میں سوچنے لگی تھی میں کسی بھی صورت اس بذات کو اپنی بہو تسلیم نہیں کروں گی۔ میں روزانہ شانو کو اپنے کمرے میں بلاتی اور خوب باتیں سناتی، وہ روتی ہوئی چپ کر کے سب سن لیتی تھی۔ میں اسے گھر سے نکال بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ سب کی اس پر نظر تھی۔ مجھے ایسے اتنی نفرت ہو گئی تھی میں اسے جان سے مار دینا چاہتی تھی۔ اس سے نفرت کی ایک وجہ یہ بھی تھی میں اپنے بیٹے رضا کے لیے اپنی بہن کی بیٹی نورین کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی، اور شانو کے ہوتے ہوئے رضا کبھی بھی نورین سے شادی کرنے کے لیے آمادہ نہ ہوتا۔ اب یہ شانو کی بدقسمتی تھی کہ جب اسے 8واں مہینہ لگا تو میرے باپ کا انتقال ہو گیا۔ مجھے فوری طور پر آبائی گاؤں جانا پڑا۔ باقی سب لوگ تو 40ویں کے بعد واپس گھر آ گئے تھے، مگر میں گاؤں میں ہی رہ گئی تھی۔ شانو بھی میرے ساتھ تھی۔ ایک دن اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ کافی تکلیف میں تھی۔ اس وقت میں نے اپنی خاص خادمہ کی مدد سے شانو کو ایسی دوا پلا دی جس کے اثر سے وہ 2 دن تک سوتی رہی۔ اپنے منصوبے کے مطابق میں نے اس دن دوپہر کو سارے گاؤں میں یہ خبر پھیلا دی۔ شانو بچے کی تکلیف برداشت نہ کر سکی اور مر گئی ہے۔ شانو کے ماں باپ کو بلوایا، وہ بھی روتے ہوئے آ گئے۔ جن عورتوں نے شانو کو غسل دیا انہوں نے خیال ظاہر کیا کہ لڑکی زندہ ہے، مگر ڈر سے خاموش رہیں۔ نماز جنازہ پڑھاتے وقت کسی نے گاؤں کے مولوی صاحب کے کانوں میں یہ بات ڈال دی کہ یہ زندہ ہے۔ انہوں نے مجھ سے پردے کی اوٹ میں آ کر کہا بیگم صاحبہ شاید یہ عورت زندہ ہے۔ میں نے اس کی نماز جنازہ پڑھا کر کیوں اللہ تعالیٰ کے قہر کو دعوت دوں؟ جواب میں اس نے کہا تھا اس عورت کا چال چلن بہت خراب ہے، اس نے میرے بیٹے کو دھوکے سے اپنا اسیر بنا لیا ہے۔ یہ بیوی کسی اور کی ہے اور بچہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ میرے بیٹے کا ہے۔ مولوی صاحب آپ بتائیں ایسی بدکار عورت کا یہی انجام ہونا چاہیے یا نہیں؟ میری بات پر مولوی صاحب توبہ توبہ کرنے لگے اور میری ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا ایسی عورت کو سنسار کر دینا چاہیے۔ اگر یہ زندہ رہی تو میرے خاندان کی بے عزتی ہوگی
اور میرا بیٹا ایسے کرنے نہیں دے گا اور پھر یہ بے حیائی سارے گاؤں میں پھیل جائے گی۔ مولوی صاحب میری باتوں اور آنکھوں کے جال میں بری طرح پھنس گئے تھے۔ میں نے انہیں انعام بھی دیا اور اس طرح شانو کو زندہ دفنا دیا۔ جب رضا کو اپنے بھائیوں کے ذریعے شانو کی موت کا علم ہوا تو فوراً جرمنی سے واپس آ گیا۔ آنے کے بعد وہ اکثر پاگلوں کی طرح روتا تھا۔ میری بڑی بہو مجھے شک کی نظر سے گھورتی رہتی تھی۔ کچھ دن بعد رضا جرمنی واپس چلا گیا اور پھر واپس نہیں آیا۔ تب مجھے پتہ چلا میری خادمہ کے ذریعے نہ صرف رضا کو سب حقیقت معلوم ہو گئی بلکہ میرے گھر کے سبھی افراد کو میرے گناہ کا علم ہو گیا تھا، مگر شانو کے گھر والوں کو کسی نے کچھ نہیں بتایا۔ ان کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ان کی بیٹی تو قبر میں ہی دم گھٹنے سے مر گئی ہوگی۔ آج میرا جان سے پیارا بیٹا رضا نفرت کی بنا پر مجھ سے ملنا تو دور میری شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ میرے بیٹے بھی مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ شوہر کے مر جانے کے بعد بڑے بیٹے کے علاوہ باقی سب غیر ممالک میں جا بسے۔ میرا بڑا بیٹا اور بہو میرے ساتھ ستولو جیسا سلوک کرتے تھے۔ بہو مجھے کچن میں جانے نہیں دیتی، نوکروں سے کہتی ہے اس پر نظر رکھو، اسے زہر کھلانے کا تجربہ ہے۔ رضا سب کا لاڈلا تھا۔ اب میری اس حرکت کی وجہ سے سب مجھ سے نفرت کرنے لگے تھے۔ میرے بڑے بیٹے کی اولاد نہیں ہے اور اس کی بڑی بہو کا کہنا ہے یہ اس بوڑھی کو ساتھ رکھنے کی سزا ہے، اس لیے میں بے اولاد ہوں۔ میں ظاہری طور پر بالکل صحت مند تھی مگر میں کسی بھی کمرے میں سو نہیں سکتی تھی۔ کھلے آسمان تلے سونے سے بھی دم گھٹتا تھا۔ نیند کے انجیکشن لگانے کے باوجود مجھے نیند نہیں آتی۔ اس بات کو 30 سال بیت چکے ہیں۔ پچھلے 4 سال سے میں ہسپتال میں ہوں۔ مجھے جلد کا کینسر ہو چکا ہے۔ میرے جسم میں کیڑے پڑ جاتے ہیں جو میرے گوشت کو نوچ نوچ کر کھاتے ہیں۔ ڈاکٹر جسم کے اس حصے پر دوائی لگاتے ہیں تو وہاں مر جاتے ہیں مگر کچھ دنوں بعد دوسری جگہ پر نکل آتے ہیں۔ میں موت کا انتظار کر رہی ہوں مگر موت بھی نہیں آ رہی۔ مجھے کوئی بھی ملنے نہیں آتا۔ دن رات توبہ استغفار پڑھتی رہتی ہوں، رو رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہوں کہ میرے اللہ مجھے معاف کر دے، یہ گناہ بہت بڑا ہے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے حق تو معاف کر سکتا ہوں مگر اپنے کسی بندے کے ساتھ کیا ہوا ظلم معاف نہیں کرتا جب تک وہ بندہ خود معاف نہ کر دے۔ مگر میں معافی مانگنے کے لیے شانو کو کہاں سے لاؤں؟ میں ہاتھ جوڑ کے آپ سب کو ایک پیغام دینا چاہتی ہوں، باز آ جاؤ اس طرح کسی پر ظلم کرنے سے۔ اگر کوئی میری طرح ظلم کر رہا ہے تو خدا سے ڈرو، اس کی لاٹھی بے آواز ہے۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔